اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 80۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہود کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکتی، لیکن اگر وہ چھوئے گی بھی تو تھوڑے سے دن کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ، اللہ کہتا ہے کیا میں نے تم سے وعدہ لیا، عہدن میں نے تم سے وعدہ لیا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہود کو یہی غرور و تکبر تھا کہ ہم اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر ہم میں سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اسی طرح اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں بھی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو کچھ دن کے لیے۔ تو اب جیسے انہوں نے کہا ایسے ہم بھی کہتے ہیں، تو اب آ گئے ہم انہی کے لائن میں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ لیا ہے؟ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو ہم کیوں اللہ پر ایسا بہتان لگاتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں؟ یہ اللہ پہ ہم نے ایک طریقے سے بہتان لگایا۔ تو اب یہی صورتحال ہماری بھی ہے۔ ہمارا یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ اسی طرح قائم رہا تو ہم یہود کے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہودوں کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ، ان کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر دے گا۔ کیوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم خیر خیرات کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج عمرے کرتے ہیں، بس۔ اور اگر عمل کو دیکھا جائے، نیت کو دیکھا جائے، وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ تو اب اوروں کو تو میں چھوڑ دوں گی، لیکن اس وقت میں اپنے پہ غور کروں گی۔ تو کیا میرے دل میں تو یہ نہیں ہے، میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، میں تو یہ نہیں سوچ رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اگر میں دوزخ میں گئی تو چند دنوں کے لیے جاؤں گی، اول تو میں جاؤں گی نہیں، کیونکہ مسلمان ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، نماز روزہ حج سب کچھ کر رہی ہوں، میں تو نہیں جاؤں گی جنت میں۔ اور اگر گئی بھی تو تھوڑے سے دنوں کے لیے۔ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اللہ پہ یہ ہم بہتان باندھ رہے ہیں، یہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈسکریج کر دیا، مجھے منع کر دیا کہ تم اپنے یہ عقیدے چھوڑ دو، یہ یقین چھوڑ دو کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، یا تمہیں فضیلت ہے، یا تم نماز روزے پڑھتے ہو، حج زکوٰۃ دیتے ہو، یہ کرتے ہو۔ نہیں، تمہیں پورا کا پورا کرنا کیا ہے؟ پورا کے پورے دین اسلام کو میں داخل ہونا ہے۔ تمہیں نیت بنانی ہے اللہ کی، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنانی ہے، اپنے نفس کو چھوڑ کے، اپنی میں کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کو لینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے سوچا، وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عقیدے کو ختم کرنے کو کہا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ ذہنوں سے یہ خیال نکال دو کہ تم میرے محبوب کی امت کے لوگ ہو یا نماز روزہ یہ کر رہے ہو تو میں تمہیں
जन्नत में दाखिल कर दूंगा और दोज़ख में तुम्हें दाखिल नहीं करूंगा, या मैं तुम्हें दोज़ख में थोड़े दिन दाखिल करूंगा और फिर मैं तुम्हें निकाल लूंगा और जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नहीं, मुझे पूरा का पूरा, अल्लाह ताला कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते वो अल्लाह के नज़दीक कुरान के लिहाज से वो है मुनाफिक। और मुनाफिक की जगह कहाँ है? दोज़ख का वो गड़ा जिससे दोज़ख 70 दफ़ा पनाह मांगती है। अब जो जिससे दोज़ख 70 दफ़ा पनाह मांगे मुसलमान उसमें चला जाए तो अब यहाँ शफात मुसलमानों के लिए वो शफात कहाँ से आ गई, वो जन्नत कहाँ आएगी? तो अब हमें अपने पे गौर करना होगा। हमें ऐसी बात नहीं कहनी जो अल्लाह पे हमें बहुतान नहीं लगाना, जिसका हमें इल्म नहीं है। हम लोगों की देखा दाखी और मुल्लाओं के कहने पे जिस तरीके से हमें तबलीग की जाती है, जिस तरीके से हमें बताया जाता है, वो तो यही है कि बस भाई तुम नमाज पढ़ लो, रोज़े रख लो, उम्रे कर लो, हज कर लो, खैर खैरात कर लो, बस बाकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारो। और गुजार रहे किस कहाँ? अगर मैंने क्या अल्लाह को मकसद ज़िंदगी बना लिया? अब मुझे अपने से सवाल करना है, क्या मैंने अल्लाह को अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया? क्या मेरे अब सुबह से शाम तक जो मैं दिन गुजार रही हूँ, क्या वो मैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रही हूँ, अल्लाह की रज़ा में गुजार रही हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना के मुताबिक? अगर नहीं तो फिर मैं मुनाफिक हूँ। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है, फिर क्या होगा? अगर मैंने यही अक़ीदा मुस्तकिल रखा और मैंने अपने इस अक़ीदे को छोड़ा नहीं, इस सोच को ख़त्म नहीं किया और मैंने अपने को सही नहीं किया, सही रास्ते पे नहीं लाई और इसी अक़ीदे में इसी उसमें घूमती रही और यही नमाज रोज़ा हज ज़कात करती रही लेकिन बाकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से गुजारती रही, तो फिर अल्लाह ताला मुझे दूसरी आयत में फरमाता है। अब अल्लाह कह रहा है भला, अल्लाह कह रहा है कि नहीं, हरगिज़ नहीं। मन कसबा से ये आता हूँ, इन्होंने जो गुनाह कमाए हैं वह तत् वही खतियात हूँ, और इनके गुनाहों में ये डूब गए, इनके गुनाहों ने इनको घेर लिया है। खतियात हूँ घेर लिया है। फौलाइका साबुना, ये दोज़ख में रहेंगे, हम फिया खालिदून, और हमेशा रहेंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हो नहीं सकता कि तुम इसी नज़रिए के तहत रहो कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैं नमाज रोज़ा कर रही हूँ, बाकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, अल्लाह को मैंने मकसद ज़िंदगी नहीं बनाया, मैं पूरी की पूरी इस्लाम के मुताबिक कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रही। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें इसी गलत फहमी में तुम इतने गुनाह इतनी नाफरमानियों में घिर जाओगे कि फिर निकलने की नहीं, यानी तुम्हें घेर लूँगा। अब जब इंसान घेरा जाए उस घेरे से फिर निकल कैसे सकता है? अब इसको समझना है, ये घेरा क्या चीज़ है। हम कह रहे हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी उम्र है, अभी टाइम है, अभी दुनिया के मज़े ले लें, अभी ये काम कर लें, इससे फारिग हो जाऊं, ये झंझट है, ये बच्चे हैं, बच्चों को संभाल लूं, ये इतने काम है, ड्यूटी है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, फारिग नहीं हूँ मैं, फारिग नहीं हूँ अपने मुतालिक सोचने में, मैं फारिग नहीं हूँ अल्लाह के मुतालिक सोचने में, मैं फारिग नहीं हूँ कि अल्लाह को पहचानने में, मैं फारिग नहीं हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। मैं इतनी दुनिया में फंसी हुई हूँ, इतनी दुनियादारी में लगी हुई हूँ, दुनिया को मैंने मकसद ज़िंदगी बना लिया है और उसके साथ मैं नमाज रोज़ा सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन जो कर रही हूँ वो अल्लाह रद्द कर देगा, वापस कर देगा। क्यों? कि नमाज मैं उस तरीके से नहीं पढ़ी, मैंने नमाज को मैं सिर्फ अद्दुस सलात यानी अदा कर रही हूँ, जो नमाज का निज़ाम है वो मैं नहीं कर रही। मुझे अब समझना है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ, 5 वक्त मैं उठक बैठक जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, मकसद क्या है, वो मैंने समझा नहीं समझा। अब रोज़े आ रहे हैं, रोज़े पूरा महीने मैं भूखी प्यासी रहूँगी, सुबह से शाम तक। क्यों मैं भूखी प्यासी रहूँगी, क्या वजह है? लोग कर रहे हैं,
میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہوں، میں مسلمان ملک میں رہتی ہوں، میرے چاروں طرف لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی رکھ رہی ہوں۔ آپ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہاں روزہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں نہیں ہے روزہ۔ تو اب میرے ماحول میں، میرے گھر میں روزہ ہے تو مجھے بھی روزہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ اب مجھے مقصد نہیں پتا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ روزہ فرض کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں، نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اور پھر اسی طرح حج ہے، اسی طرح عمرے ہے۔ حج کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ لوگ حج کر رہے ہیں، بس میں حج کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں حج کیوں کر رہی ہوں، مجھے مقصد نہیں معلوم حج کرنے کا۔ تو اب مجھے ان تمام چیزوں پہ مجھے سمجھنا ہوگا۔ اگر میں اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کی دیدار چاہتی ہوں، اللہ سے ملاقات چاہتی ہوں، اور اللہ کے قرب میں رہنا چاہتی ہوں، تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے تو ہر چیز کی گہرائی میں جانا ہوگا، غور و فکر تدبر کرنا ہوگا، مجھے اس کو ٹائم دینا ہوگا۔ ظاہر ہے میں اس کو ٹائم، سب سے پہلے تو میں اپنے کو ٹائم دوں گی۔ جب میں اپنے کو ٹائم دوں گی تو پھر ان چیزوں کو میں ٹائم دوں گی۔ اب ہم دیکھیں، نظر ڈالیں اپنے اوپر، ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ نماز بھی بھاگا، اب روزے بھی بس لوگ رکھ رہے ہیں، ہم رکھ رہے ہیں، پکوڑے یہ وہ سب چیزیں چلیں گی اور کچھ نہیں۔ اس کا مقصد نہیں معلوم کیوں رکھ رہے ہیں، نہ رکھنے کا نقصانات بھی نہیں معلوم، جبھی تو لوگ رکھتے نہیں ہیں روزے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ہم اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، مقصد تو نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، بس کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، مجبوراً کر رہے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر اس طریقے سے میری زندگی گزری اور میں نے اپنے پہ غور نہیں کیا، اپنے کو توجہ نہیں دی، اللہ کو جانا نہیں، اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنایا، قرآن و سنت میں غور و فکر تدبر نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو میں اس دنیا کے اس میں گھرتی چلی جاؤں گی، ان گناہوں میں، ان غلطیوں میں، ان بے وقوفیوں میں، اس غلط فہمیوں میں، ان تمام میں گھرتی پھر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا۔ جب پکڑ لے گا تو پھر اس کا کیا انجام ہے؟ سمجھ ختم، ٹائم ختم۔ ٹائم تو مجھے جب ملے گا نا، جب میں غلطی کروں تو میں واپس آ جاؤں اللہ کی طرف۔ میں تو واپس آ ہی نہیں رہی، میں تو انتظار میں ہوں کہ نہیں ابھی ٹائم ہے، موت آ گئی، وہ تو ٹائم نکل گیا، موت آ گئی تو ختم۔ اور کس کو معلوم ہے کہ کس وقت ٹائم موت آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب یہ، جب کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، تو ہر وقت کی تیاری ہے، ہر وقت مجھے تیار رہنا ہے، مجھے ہر کام قبر کی تیاری کے لیے، دنیا کے تمام کام میں قبر کی تیاری کے لیے کروں گی، آخرت کی تیاری کے لیے کروں گی۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں کروں گی جس میں آخرت میں مجھے نقصان پہنچے، قبر میں مجھے نقصان پہنچے۔ کیا میں اس طریقے سے زندگی گزاری ہوں؟ نہیں۔ تو اگر اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، مجھے تو خود اب اس پہ محنت کرنی ہے۔ جنت فری میں نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو تن من دھن قربان کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، ٹائم لگانا ہے، اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنی ہے۔ جب ملے گی، ویسے نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیں۔ ویسے تو اللہ کا اسی طرح ہم جس طریقے سے ہماری مسلمانی چل رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہود اور نصارہ اور مشرک کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مسلمان تو ہمیشہ دوزخ کے اس گڑھے میں رہے گا، نہیں ہو سکتی وہاں شفاعت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام میں وہ سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، ہر وقت بہت محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی محتاط ہوتا ہے، چلنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، بزنس بھی، دنیا بھی، لوگوں سے تعلقات، ہر چیز میں اللہ اور رسول پہلے رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، وہ لوگ
جو ایمان لائے، ایمان یعنی اللہ پہ یقین کیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، میری عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں، میری ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میں وہی میرا نصب العین ہے، میں اسے تو اور اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جو بھی کام کیا اس کو سامنے رکھ کے کیا، اس کی رضا کو سامنے رکھ کے کیا، اس کی ناراضگی کو سامنے رکھ کے کیا، اپنی مرضی کہیں بھی نہیں کی۔ پھر یہ لوگ یعنی محتاج زندگی، ایسے لوگ جو ہوتے انتہائی محتاج زندگی، اب یہ نہیں کہ وہ دنیا سے کٹ گئے، نہیں، وہ کام دنیا ہی کے کر رہے ہیں، کوئی نئے کام نہیں ہے، عبادتیں اس میں نہیں ہیں، نفلیں نہیں ہیں، وظیفے نہیں ہیں، کام یہی ہیں جو ایک گناہگار کر رہا ہے اور ایک فرما بردار کر رہا ہے، دونوں، لیکن دونوں کی نیتوں میں اور دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کے عمل میں فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے، کام تو ایک ہی ہے۔ عورت شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، ایک متقی عورت بھی وہی کر رہی ہے اور ایک اللہ کی نافرمان بھی وہی کر رہی ہے، لیکن ہر چیز میں اس کی نیت میں فرق ہے، اس کے طریقہ کار میں فرق ہے، اس کی خدمت میں فرق ہے، اس کی سوچ میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بیوی کی، بچوں کی خدمت کر رہا ہے، سب کیا، نوکری کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر، ساری زندگی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ آخرت کی کمائی کر رہا ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈال رہا ہے نا تو وہ اللہ کو پانے کے لیے ڈال رہا ہے، بچوں کو جو لا کے محنت صبح سے شام تک جو محنت مزدوری کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ ایسے آدمی کا ہر وہ کام جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا ذکر ہے اور وہ اس کی شکر گزاری میں آ جائے گا، ایک تو ذکر ہو جائے گا، ایک شکر گزاری ہو جائے گی، جو بھی کر رہا ہے وہ شکر گزاری بھی اللہ تعالیٰ سے شمار کرے گا اور ذکر میں اس کا سارا دن وہ مزدور، وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بس، اور تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہے بس، باقی وہ سارا صبح سے لگتا ہے شام تک دنیا کے کام کر رہا ہے، لیکن نیت الگ ہے، سوچ الگ ہے، طریقہ کار اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے، زندگی کو اس نے وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، زندگی اس نے اللہ کے لیے وقف کی ہے، لیکن وہ کام دنیا والوں کے کر رہا ہے۔ اللہ کا یہاں کیا کام ہے؟ اللہ کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر رہے، کام سارے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نیت چینج ہو گئی، سوچ چینج ہو گئی، طریقہ کار چینج ہو گیا، اللہ اور رسول کی رضا، تو وہ بن گیا اللہ کی خوشنودی، وہ بن گیا اللہ کی رضا، وہ بن گیا اللہ کا ذکر، وہ بن گیا اللہ کا شکر، اور ایسے لوگ اللہ کہتا ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اسی لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہمیں واپس جانا چاہیے اپنے اللہ کی طرف، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیوں کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں کہ چلو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ